بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اعمال کے سبب سایہ عرش کا اعزاز کس کس کو ملے گا، اعمال کا سایہ کیا ہوگا، کون سے اعمال سایہ عرش کا سبب بنیں گے، مقروض کو مہلت دینا یا اس کا قرضہ اتارنا، تنگ دست اور مجاہد کی مدد، مجاہد کو سایہ فراہم کرنا، ذل خداوندی کا سبب بننے والے 3 اعمال، بھوکے کو کھانا کھلانا، دھوکے سے پاک تجارت، یتیم اور بیوہ کی کفالت، قرب خداوندی کے مستحق، ذل خداوندی میں سبقت لے جانے والے، غم زدہ رہنا، عادل حکمران، ماں سے بچے کی تعزیت کرنا، مومن سے نرمی برتنا، سایہ عرش میں قیام پذیر لوگ، فقراء، مادار، قرآن حفظ کرنے والے، حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے۔ ان سب کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قیامت والے دن اعمال کے سبب عرش کا سایہ کس کس اشخاص کو حاصل ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورج قیامت کے دن لوگوں کے سروں کے اوپر ہوگا اور ان کے نیک اعمال ان پر سایہ فگن ہوں گے۔ کون کون سے اعمال سایہ عرش کا سبب ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھنے والا نوجوان، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہو، نمبر 4 اللہ کی رضا کے لیے باہمی محبت کرنے والے 2 شخص اسی حالت میں ایک دوسرے کو ملتے ہوں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، نمبر 5 وہ آدمی جس کو دولت مند حسینہ دعوت بنا دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اس کو ایسے چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خیرات کیا، نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ گئیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے شاب نشافی عبادت اللہ کی جگہ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمانوں کی فوج کے ساتھ کسی لشکر میں تھا، ان کی دشمن سے میٹ بھیڑ ہو گئی، اس نے ان کا تحفظ کیا حتیٰ کہ یہ مجاہد بچ نکلے اور یہ بھی حفاظت کرتے ہوئے بچ نکلا یا شہید ہو گیا۔ جبکہ امام ابن شادان رحمۃ اللہ علیہ نے شاب نشافی عبادت اللہ کی جگہ یہ الفاظ نقل کیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، ذکر کیا ہے یعنی وہ آدمی جس نے اپنے بچپن میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی پھر بڑی عمر تک اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کے علاوہ مقروض کو مہلت دینا یا اس کا قرضہ اتارنا۔ اس کے متعلق حضرت ابو الیسیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے، سب سے پہلا شخص جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرے گا وہ ہوگا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا۔ تنگ دست اور مجاہد کی مدد کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کی یا تنگ دست مقروض کی مدد کی یا مکاتب کو آزاد کرانے میں مدد کی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دن اپنے سایہ میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مجاہد کو سایہ فراہم کرنا، اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مجاہد کو سایہ فراہم کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سایہ عطا فرمائیں گے۔ ذل خداوندی کا سبب بننے والے 3 اعمال کون سے ہیں؟ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تین خصلتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تکلیف دہ مواقع میں وضو کرنا، تاریکی کے اوقات میں مساجد کی طرف جانا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے حتیٰ کہ اسے سیر کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دھوکے سے پاک تجارت بھی ہے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درست معاملات کرنے والا تاجر قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت دار تاجر جو اپنے معاملات میں سچ بولتا ہو، قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام اور حضرات صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یتیم اور بیوہ کی کفالت کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم یا بیوہ کی کفالت کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ قرب خداوندی کے مستحق کون سے لوگ ہیں؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے دوست اپنے اخلاق عمدہ رکھو، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی تم ابرار و نیکوکاروں کے مقامات میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرا یہ حکم پہلے سے موجود ہے کہ جس شخص نے اپنے اخلاق عمدہ رکھے میں اسے اپنے عرش کے نیچے ہی جگہ دوں گا اور اسے اپنے حضیرۃ القدس سے پلاؤں گا اور اپنے پڑوس میں رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ذیل خداوندی میں سبقت لے جانے والے کون سے لوگ ہیں؟ اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سبقت لے جانے والے حضرات کون ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان کے سامنے حق پیش کیا جائے تو اسے قبول کرنے، اور جب ان سے حق سیکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس کو سکھائیں، اور لوگوں کے حق میں بھی ویسا ہی فیصلہ کریں جیسا اپنے متعلق کرتے ہیں۔ غم زدہ رہنے والوں کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جنازہ پڑھ کر اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ تجھے غم عطا فرما دے، کیونکہ غمگین اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عادل حکمران کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عادل اور متواضع بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ اور نشان ہے، بس جو بادشاہ اپنی اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سایہ عطا کریں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جو بادشاہ خود کو اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل و رسوا کریں گے۔ ماں سے بچے کی تعزیت کرنے سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جس شخص نے اس عورت سے تعزیت کی جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو، اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اسے اس دن اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مومن سے نرمی برتنے کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنے سائے میں جگہ دے تو وہ مومنین کے حق میں سخت نہ ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ رحم دل بنے۔ سایہ عرش میں قیام پذیر کون سے لوگ ہوں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صلہ رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کے پاس چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گیا، اس عورت نے کہا میں نکاح نہیں کروں گی،
میں اپنے یتیم بچوں کی پرورش کروں گی حتیٰ کہ وہ یتیم بچے فوت ہو جائیں یا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ نمبر 3، وہ غلام جس نے کھانا تیار کیا، پھر اپنے مہمان کی میزبانی کی اور اس کی مہمانداری کو عمدہ سلیقہ سے ادا کیا، پھر اس کھانے پر یتیم اور مسکین کو بلایا اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانا انہیں کھلا دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس آدمی کو جو جہاں بھی گیا اس نے یہی ذہن نشین رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ دوسرا، وہ اس آدمی کو جس سے کسی عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے اللہ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ تیسرا، اس آدمی کو جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے سبب محبت رکھتا ہے۔ فقراء کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں بھوکے رہنے والے لوگ جن کی ارواح کو اللہ تعالیٰ قبض کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جب موجود نہ ہوں تو کوئی ان کی عدم موجودگی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جب لوگوں کے سامنے ہوں تو لوگ انہیں نہیں پہچانتے، اور یہ لوگ دنیا میں پوشیدہ ہیں مگر آسمانوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے۔ جب جاہل شخص انہیں دیکھتا ہے تو بیمار سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نادار کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہیں ایک طویل مدت تک بھوک اور خوف لاحق رہا ہوگا۔ یہ پوشیدہ اور بری لوگ ہیں، جب یہ موجود ہوں تو انہیں کوئی جانتا نہیں، اور جب غائب ہوں تو کوئی ان کی عدم موجودگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ قرآن حفظ کرنے والے سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظین قرآن اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ یہ حضرات انبیاء و اصفیاء کے ساتھ ہوں گے۔ حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں گے جبکہ باقی لوگ حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کسی ملامت کنندہ کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنے ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھائے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل اللہ کے پاس بیٹھنے والے پرہیزگار اور دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ مقام حضیرۃ القدس کے اہل کون لوگ ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، آپ کے حضیرۃ القدس میں کون جگہ پائے گا اور آپ کے عرش کے سائے میں اس دن کون سایہ حاصل کرے گا جس دن آپ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کی آنکھیں زنا کی طرف نہیں دیکھتی، اور وہ جو اپنے اموال میں سود نہیں لیتے، اور جو اپنے فیصلوں میں رشوت نہیں لیتے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو 2 آدمیوں کے درمیان کبھی تکبر سے نہ چلا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے اپنے دل میں کبھی زنا کرنے کا ارادہ نہ کیا۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے اپنے کاروبار میں سود کی ملاوٹ نہ کی ہو۔ سایہ عرش کے حامل کون لوگ ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا اور کچھ سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے میری دکھی امتی کا دکھ دور کیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے 3 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، مریض کی عادت کرنے والا۔ نمبر 2، جنازہ کے ساتھ جانے والے کو۔
نمبر 3 جوان سال بیٹے کی موت پر اس کی ماں سے تعزیت کرنے والا۔ مریض کی عادت کرنے سے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مریضوں کی عادت کی، پھر انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے جبکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب میں پھنسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔